اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ذات توحید کا احسان ہے میرا مالک کہ جس نے ہمیں مقدس اور عظیم حجت ولی اور آئمہ اور عظیم خاندان کی محبت عطا کی۔ اپنے بیان میں، اپنے فرقان میں، اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی ماندہ خزانہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو۔ مومنین کی ہی بہترین میراث ہے کہ امام زمانہ بقیت اللہ کے ذکر کے عاشق ہوں۔ امام کا ذکر ہی سب تمام اذکار سے زیادہ ضروری، لازم، واجب ہے، اور بالخصوص اس آخر الزمان میں کرونا کے حالات میں امام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی نجات پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ابلیس شیطان امام زمانہ کے ذکر کا تمام اذکار سے زیادہ دشمن ہے۔ گویا جہاں امام کا ذکر زیادہ ہو رہا ہو تو سمجھے رحمان کا اثر ہے، جہاں امام کے ذکر سے غفلت دوری ہو تو سمجھے شیطان کا وہاں پہ غلبہ زیادہ ہے۔ جہاں رحمان کی توفیقات اللہ کے ہیں تو آخری حجت کے ساتھ وفاداری کے آثار موجود ہوں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ شیطان ہر ذکر کا دشمن ہے، لیکن اسے پتہ امام زمانہ مجھے قتل کرنا ہے، اس لیے امام کے ذکر کا زیادہ دشمن ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کی کے حوالے سے خاصی گفتگو ہو گئی۔ تو امام اس وقت بھی حضرت کا لقب ہے باقی، اس وقت بھی باقی تھے، اب بھی باقی ہیں، باقی رہیں گے، جہان بھی باقی تو آفتاب جہان امام کے وجود کے صدقے میں عالمین اور کائنات یونیورس اگر موجود ہے تو امام کی مقدس اور بزرگ گریٹسٹ نور والی عظیم شخصیت الوجود کا اثر ہے۔ امام کا لقب ہے باقی، جیسا ہم جمعہ کے کتبوں میں بھی پڑھتے ہیں، 1200 سال سے فقہا علماء مراجع پڑھتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں، بے بقاؤ ہی بقیت الدنیا، میرا وہ مولا وہ جس کے وجود کے صدقے دنیا کی بقا، بے یمن ہی روز کلورا، کائنات میں جو مخلوق بھی ہے، جس طرح کی بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، انسان ہیں، تمام مخلوقات بیمن ہی روز کلورا، کائنات کو میرے مولا کے وجود کے صدقے رزق ملتا ہے۔ وجود ہی ثبتت الارض والسماء، تاب و ماتاب، چرند و پرند، انسان و حیوانی نہیں، عرش الہی، فرش الہی اور کائنات کی تمام چیزیں اگر ٹوٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی تو یہ عسکری کلام کے وجود کا صدقہ ہے۔ امام کے چہرے اور کا جمال اور جلال اتنا وسیع ہوگا کہ کائنات اس کی وجہ سے روشن ہوگی، اور امام کے دشمنوں پر امام کی ہیبت ہوگی۔ سرخ حضرت کے آثار میں سے ہے، پورا آسمان پر سرخی پھیل جائے گی۔ حضرت کے جذبہ جیسا کہ اب ہم آئندہ تذکرہ بھی کریں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مولا علی کے لیے ستارہ اترا، تو امام زمانہ کے لیے بھی ایک ستارہ مشرق سے نمودار ہوگا، ایک ستارہ آسمان پر
جس کی روشنی چاند کی طرح ہوگی، وہ دونوں اطراف سے کج ہوگا، اس کی روشنی چاند کی طرح ہوگی. یہ بھی ہے 3 سے 7 دن تک آگ روشن ہوگی. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کلپ بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تمام زاویوں سے کچھ نہ کچھ معلومات اور کچھ نہ کچھ مختلف قسم کی ورائٹیز اپنے سمجھدار اور ڈیسنٹ لوگوں تک پہنچائیں، اور بالخصوص جو اس زمانے کی ہوش میں جو امام کا ذکر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت کا چہرہ جتنا روشن، حضرت کا ظہور بھی آفتاب سے زیادہ روشن. آفتاب یعنی کائنات میں ہر جگہ پتہ چل جائے گا یہ امام کی آمد کے حوالے سے. اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بار بار یہ اہمیت دلواتا ہوں کہ ظہور کے بعد یہ فیوضات نہیں، ظہور سے پہلے بھی جو متمنی خواہش مند سستی میں نہیں، وہ بھی ان کو عطا ہوئی. سید اتوا حسینی اور کا واقعہ کشف الغمہ والی عظیم ہستی نے لکھا ان کے فرزندان کے حوالے سے. اور اس واقعے میں ہم بیان کریں گے کہ امام کی وجہ سے ظاہری طور پر شفا یابی، اور امام کی وجہ سے ہدایت اور خاندان اہل بیت کی ولایت، امامت اور طہارت اور 12 امامی ہونا بھی نصیب. زیدی المذہب تھے اتوا حسینی. ان کے بیٹے بڑے پریشان تھے. بس اوقات بیٹوں کی نیکیوں کا اجر باپ کو ملتا. سارے بچے جو تھے 12 امامی تھے، اور یہ باپ زیدی المذہب تھے، ڈٹے ہوئے تھے. بچے بہرحال حقائق سے، روایات سے جو ثابت بھی ہے، حتیٰ کہ صحیفوں میں موجود ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے 12 نقبا، اسی طرح نبی پاک کے بھی 12 جانشین. عام تاریخ میں تعصب کی اینک اتار کے دیکھا جائے تو 12 ائمہ کا تذکرہ تمام تواریخ اور حالات میں ملتا ہے. بہرحال یہ سید اتوا حسینی نہیں مانتے تھے. اپنے بیٹوں سے کہا میں تب مانوں گا کہ امام زمانہ خود آ کر اپنی زیارت کرے. بہرحال بچوں کی کیفیت تھی. اچانک ایک عجیب ہیجان پیدا ہوا، عجیب کیفیت تھی. بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بیماری طاری ہوئی کہ سمجھتے تھے کہ لوگ یہ بچے نہیں ختم ہو جائیں گے. اس بیماری کی تکلیف میں بچے پریشان، اور اگر بابا اس کیفیت میں چلا جاتا تو 12 امامی ہونے والی موت نہیں ہے، اس کی دنیا سے جانا نہیں ہے. اچانک باپ کی چیخ آواز بلند ہوئی، آ گئے. آمدی نے نہیں آنا تھا. کائنات کی عظیم کمالات کا سمندر آخری حجت تشریف لائے. بچوں کو نظر نہیں آ رہے، باپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ معجزہ وجود کا فیض ان کو دکھانا. آئے تھوڑی دیر کے بعد ان کا بابا جو قریب البرق بالکل آپ اور تکلیف میں سے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا مولا آئے، دست شفقت پھیرتے گئے جیسے امامت کی عصمت کا مقدس اور پاکیزہ ہاتھ چلتا گیا. میرے درد ختم ہو گیا، شفا میں تبدیل ہو گیا. یہی سبب بنا 12 امامی بنے. اسی طرح کا واقعہ یمن میں مومنین نہیں تھے، وہاں زیدی المذہب افراد تھے، حق کے متلاشی تھے لیکن آدھے رستے پر تھے، 12 ائمہ کی طرف نہیں تھے. محمد مہدی بحر العلوم تھا نام زیدی المذہب. ان کو بھی ایمان کی وجہ سے ایران کے کئی صوبے اور کئی ایسے مقامات ہیں سرکار حجت کے مقدس وجود کی وجہ سے مشکلیں بھی حل ہوئی، ہدایت بھی نصیب ہوئی. خدا جانے، علم تو خدا کے پاس ہے، لیکن زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ طاغوت اور برائی اتنی بڑھ گئی ہے. امام کی علائم میں سے کہ ایسا وقت آئے گا کہ آل محمد کی توہین کو معمولی فعل سمجھا جائے گا. آج کے ہم اس دور میں خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے احباب المومنین کو آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم فرمائے، امامت پر دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ مجہول النسب لوگ کبھی جناب سیدہ کی طرف نعوذ باللہ خطا کی نسبت، کبھی مولا علی کی طرف. تو یہ آخر زمان میں یہ گندگیاں نکل رہی ہیں، یہ بے حیائیاں عروج پہ ہیں.
اور بعض مقامات پر یہ کیفیت ہے، توحید کا تذکرہ زیادہ کرنے والوں کو، ایسے لوگ جو توحید کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے لوگ، ان کو غالی کہتے ہیں۔ وہ ٹیکنیکل انداز سے یہ ابلیس کا حملہ ہے۔ کچھ ہوتے ہیں سفید انداز سے ننگے ہو کر اپنی بے حیائی دکھاتے ہیں، کچھ سیدھا تو نہیں حملہ کر پاتے، تو آل محمد کے فضائل کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم مشرک اور اللہ کے تذکرے کے منکر اور غالیوں پر لعنت کرتے ہیں، مشرکین پر لعنت کرتے ہیں کہ جو علی کو اللہ کہیں، لیکن جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا، کلمے میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا، تو اب کوئی ٹیکنیکل چوری اور چتر بازی کی وجہ سے، تیزی کی وجہ سے اس کو غلط کہیں، تو یہ بھی شیطان کا خاص حملہ ہے۔ غالیوں پہ بھی وہ خدا تباہ کرے، مشرک ایسا ظلم ہے جو، اور خدا جو لوگ فضائل اور سات فضائل جو مصطفیٰ نے بیان کیے مولا کے، ان کو غلط کہے یا ان کے بیان کرنے والوں کو غالی کہے، خدا اس کو بھی تباہ و برباد کرے اگر قابل ہدایت نہیں ہے۔ باقی بیوی کی طرف خطاب منسوخ کرنے والے میرے عزیزو، اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، اعتدال پہ رہو، نہ آل محمد کے کمالات کو گھٹاؤ، نہ ان کی بے ادبی ہو، نہ ان کو اللہ کہیں یا مشرک یا خدا کے اختیارات میں شریک ہے، نہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ مالک ذوالجلال ہمیں یہ اعتدال اور بیلنس کے ساتھ فقہ آل محمد اور ولایت آل محمد پر ثابت قدم فرمائے۔ باقی اصلاح ہو گئی، اور جو رہ جائیں گے استاد ہوں گے، جیسا کہ جناب سیدہ کی طرف خطاب کی کو منسوخ کرنے والے، امیر المومنین ائمہ کے خلاف بکواس کرنے والے، تو پھر سیدہ کا بیٹا امام زمانہ بہی یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا وعدوانا، جس عدل و انصاف کو سے زمین کو بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے، دشمنیوں سے بھری ہوئی ہو۔ اس وقت منتقم سلطان اپنی دادی اور آبا و اجداد کے گستاخوں سے جو اتنی طویل عرصے بعد بھی کتب اور روایات، اب تو دیکھیں نا تشیع و تسنن کتب میں واضح طور پر حکم محمد و آل محمد پر درود، ان کا احترام، ان کی ولایت، ان کی عصمت و طہارت، ان کے کمالات، اس کے باوجود بھی جو اس کے اہتمام حجت ہونے کے باوجود بھی گستاخ ہے، اگر پہلے تو فنار ہو جائیں گے۔ میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے کہ نبی کے دور میں آزاد مسخ ہونا نہیں رہا، لیکن کچھ لوگ آخر زمان میں اتنی بدکاریوں پہ اتر آئیں گے کہ سور اور بندر کی شکل میں مسخ ہوں گے امام کے ظہور سے پہلے۔ جرائم اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ جو ایک رحمت ہے، یہ رحمت بھی ان کو فائدہ نہیں دے پائے گی، جیسے نقوش عصمت میں علامہ ذیشان درجوادی صاحب نے لکھا اور باقی کتب میں موجود ہے۔ تو ہم اس کرونا کی کیفیت میں پھر التماس کریں گے کہ سرکار حجت کو یاد کیا جائے، امام زمانہ کا نام، جن کا لقب باقی ہم نے پڑھا، باقی ہے، ہر چیز ان کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ نے بقا کا سرچشمہ اور ہدایت کا مرکز امام زمانہ قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ توسل پڑھتے ہیں، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیلک حیث مت جعفرک بی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ جن مدینہ سلردہار وجم کرام بیاک جاب زینب بیاک فاطمہ الزہرا، اللہم یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی آدھی ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تشکن ورزقتا وتمتعا فیہا طویلا، اللہم اجل ولیک الفرج، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد، یا رب محمد نجل فرج آل محمد، یا رب محمد نیفذ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنت محمد، اللہم اجل علی ظہور الامام المہدی بحق حجاب الزینب، اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بحق فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
محمد واجل فرجم و صاحب مغفرت